سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بروز اتوار ہے، شعبان المعظم کی 26 تاریخ، 8واں مہینہ 1447 ہجری ہے۔ انگریزی کی 15 تاریخ 2واں مہینہ 2026 عیسوی ہے۔ تاریخ اسلام: حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ بن حارث کی بیٹی اور حارث بن عبد العزیٰ کی بیوی تھیں۔ وہ ایک امانت دار اور اخلاق مند خاتون تھیں۔ ان کا تعلق قبیلہ بنو سعد سے تھا، جو پورے عرب میں فصاحت و بلاغت میں مشہور تھیں۔ اسی خوش قسمت اور نیک بخت خاتون نے عرب کے رواج کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا اور تربیت و پرورش فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتی تھیں۔ جب حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تشریف لائے حضور، تو اس کی تنگی فراغی میں بدل گئی، اور وہ روز آنا عجیب و غریب خیر و برکت کا مشاہدہ کرنے لگی، جس کی وجہ سے ان کی محبت میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا گیا۔ تقریباً 4 سال تک انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو والدہ محترمہ کے حوالے کر دیا۔ ایک زمانہ گزرنے کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خبر ملی، تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے شوہر حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بیٹی شیمہ نے اسلام قبول کر لیا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کا بہت احترام کرتے تھے، امی کہہ کر پکارتے، ان کی آمد پر اپنی چادر مبارک بچھا دیتے، ان کی خدمت اور ہر ضرورت پورا فرماتے۔ حضرت حلیمہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئیں اور وہیں وفات پا کر جنت البقیع میں دفن ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، زمین میں مختلف قسم کے پیڑ پودے اگائے، ان پیڑ پودوں کو انسان اپنی کسی نہ کسی ضرورت کے لیے استعمال کرتا ہے، جس میں کچھ پیڑ پودوں کو اپنے علاج کے لیے استعمال کرتا ہے، اور ہر ایک میں اللہ تعالیٰ نے الگ الگ خاصیت رکھی ہے۔ کوئی بخار میں کام آتا ہے، کوئی نزلے میں، کوئی کھانسی میں مفید ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ ان مختلف جڑی بوٹیوں میں بیماریوں سے شفا کس نے رکھی ہے؟ یقیناً وہ اللہ ہی کی ذات ہے، جس نے پیڑ پودوں میں بیماریوں کی شفا رکھی ہے۔ بے نمازی کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ترغیب و ترہیب 771۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز نہیں پڑھتا، اس کا اسلام میں کچھ بھی حصہ نہیں ہے، اور بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ مسلمان بھائی سے گلے ملنا۔ ابو داؤد کی حدیث 5214۔ ان ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت ابو ذر غفار فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے معانقہ فرمایا، یعنی گلے ملے، ایک عمل کی فضیلت، اندھیرے میں مسجد کو جانا۔ 560 پر ایک۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو درداء کی یہ حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، مسجد کی طرف تاریکی میں چلنے والوں کو قیامت کے دن مکمل نور کی خوشخبری سنا دی جائے گی۔ رمضان کا روزہ چھوڑنا۔ ابو داؤد کی ایک حدیث ہے 2309/6۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، جس شخص نے قصداً کسی شرعی عذر کے بغیر رمضان کے ایک روزے کو بھی چھوڑ دے، تو عمر بھر روزہ رکھنا بھی اس ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا۔ آخرت کے ارادے پر دنیا کرنا۔ کنز الاعمال 7230/7۔ ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے ارادے پر دیتا ہے، اور دنیا کے ارادے پر آخرت دنیا سے انکار کرتا ہے۔ جہنم کی زنجیر۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 30، 31، 32 میں اللہ فرماتا ہے، قیامت کے دن فرشتوں کو حکم ہوگا، اس جہنمی کو پکڑ کر طوق پہنا دو، پھر دوزخ میں داخل کر کے ایسی زنجیروں میں جکڑ دو جس کی لمبائی 70 گز ہو۔ طب نبوی سے علاج، صحت اور بیماری کا راز۔ معجم الاوسط الکبیر میں 4409/4 حدیث۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، معدہ بدن کا حوض ہے، اور جسم کی ساری رگیں اسی معدے سے سیراب ہوتی ہیں، لہذا جب معدہ صحیح ہوتا ہے تو رگیں پورے جسم میں صحت کو منتقل کرتی ہیں، اور
جب معدہ خراب ہوتا ہے تو رگیں بیماری کو منتقل کرتی ہیں۔ سورہ انفال آیت نمبر 25 میں اللہ فرماتا ہے، تم ایسے عذاب سے بچو جو صرف گناہ کرنے والوں ہی پر نہیں آئے گا، بلکہ گناہ دیکھ کر خاموش رہنے والوں کو بھی اپنی پکڑ میں لے گا۔ جب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔